الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد سب تعریف، ہر قسم کی تعریف، تمام تعریف، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ لام جو ہے للہ کے اندر یہ اختصاص کا ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ ہر حمد اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ رب جو پالنے والا ہے، العالمین سارے جہانوں کا، الرحمن بے حد رحم والا، الرحیم نہایت مہربان ہے، مالکی مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا۔ آج ہم انہی 3 آیات کے اوپر اکتفا کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید کے بعض اہل علم نے 4 حصے کیے ہیں، یعنی قرآن مجید کو 4 حصوں میں علماء نے تقسیم کیا ہے، اور ہر حصہ الحمد کے کلمے سے شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ پہلا حصہ یہاں پر جو سورہ فاتحہ کا آغاز ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور دوسرا حصہ سورہ انعام ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور تیسرا حصہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب سورہ کہف ہے، اور چوتھا حصہ سورہ سبا ہے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یعنی کہ علماء نے قرآن مجید کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور چاروں حصوں کا جو آغاز ہے وہ کلمہ الحمدللہ سے ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف اور سورہ سبا، ان چاروں کا آغاز کس کلمے سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ یہ ایک ایسا مبارک کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا آغاز اسی کلمے سے ہو رہا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبے کی ابتدا اسی کلمے سے کیا کرتے تھے، اور اسی طرح کھانا کھانے کے بعد اور چھینک آنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے۔ رات کو جب سوتے وقت بستر پر آتے، یعنی سونے کے لیے جب رات کو بستر پر آتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ تو اس میں بھی دیکھیں الحمدللہ سے آپ دعا کا آغاز کر رہے ہیں۔ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں پھر آپ یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اور پھر اسی طرح جب قیامت والے دن اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اور جنت میں ان کی گفتگو کا جو اختتام ہوگا وہ بھی اسی چیز پر ہوگا، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور پھر قیامت کے دن لوگ قبروں سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے نکلیں گے، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ۔ الغرض یہ کلمہ الحمدللہ ایک عظیم الشان حقیقت کا اظہار بھی ہے، اور یہ کلمہ شکر بھی ہے،
اور یہ بہترین مکمل دعا بھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے بہتر دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ ہے۔ اور سب سے بہتر ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو الحمدللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ رب العالمین کی تعریف پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کلمے کے ذریعے سے شکر بھی ادا کر رہے ہیں، آپ اپنے میزان کو بھر بھی رہے ہیں، بھاری بھی کر رہے ہیں، اور اس کلمے کے ذریعے سے آپ اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں۔ اور یہ پکارنا کیا ہے؟ عبادت۔ الدعاء هو العبادہ، کیونکہ ہر عبادت کا اصل مقصود ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو پکارنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ تو دعا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو انسان ہر قسم کی جو عبادت کرتا ہے، وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، کوئی بھی زندگی کا لمحہ ہے، وہ کس کے حکم کے مطابق گزارنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق۔ تو بندہ اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ تعریف کر رہا ہے الحمدللہ۔ اور دنیا کا بھی ایک اصول ہے کہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی تعریف سن کر نوازنا شروع کر دیتا ہے، آپ کو انعامات دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا رب العالمین جو اپنی تعریف سنے اور پھر وہ کسی کو کچھ نہ دے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی نہیں جسے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو، اس لیے اس اللہ رب العالمین نے خود اپنی تعریف کو بیان کیا ہے۔ تو حمد اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ یہ چیز بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ حمد کا معنی ہوتا ہے کسی خوبی کی وجہ سے تعریف کرنا، کسی خوبی کی وجہ سے تعریف کرنا۔ اب مثال کے طور پر آپ کسی انسان کے اندر موجود خوبی، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس انسان کی تعریف کر رہے ہیں، وہ در حقیقت تعریف کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ کیوں اللہ رب العالمین کی ہے؟ کیونکہ وہ جو خوبی اس کے اندر موجود ہے وہ کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یعنی الغرض کائنات کے اندر جس قسم کی بھی تعریف آپ کریں، جس قسم کی بھی تعریف کریں، جس کی بھی تعریف کریں، جس زمانے میں بھی تعریف کریں، جس جگہ پر بھی آپ تعریف کریں، وہ در حقیقت تعریف کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف نہیں۔ اور یہی بات ہم نے پہلی آیت کے ٹکڑے کے اندر پڑھا، الحمد۔ الف لام یہاں پر استعمال ہوا ہے، عربی زبان کے اندر الف لام کئی معنی کے لیے آتا ہے، یہاں پر الف لام استغراق کے لیے ہے۔ تو استغراق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو تمام افراد کو گھیر لے، یعنی جو حمد کے تمام افراد ہیں، یعنی جن کی تعریفیں کی جائیں، جس اعتبار سے بھی کی جائے، جہاں جہاں بھی کی جائے، وہ سب کی سب کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو یہ لام اختصاص کا ہے، تو ہر حمد اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ تو یہ الحمدللہ ایک دعویٰ ہے اور دلیل بھی ہے، یعنی سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ تمام صفات کمال کا وہ جامع ہے، اور ہر صفت پر اس کی حمد کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو الحمدللہ میں کئی اعتبار سے عموم اور ایک اعتبار سے خصوص پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ حمد کرنے والا وہ در حقیقت کس کی حمد بیان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب وہ چاہے خود رب العالمین ہی ہو، یا انسان حمد بیان کر رہا ہو، یا کوئی جن، یا کوئی فرشتہ، یا کوئی بھی مخلوق، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ جو بھی چیز ہے وہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ اسی طرح آپ جس جگہ پر
آپ تعریف کر رہے ہیں، یعنی کسی بھی جگہ میں ہو، وہ زمین میں ہے، آسمان میں ہے، عرش پر ہیں، جہاں پر بھی ہے، وہ تعریف کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی اللہ کی تعریف اور زمین میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف۔ اور اسی طرح جو حمد ہم کر رہے ہیں اس کے اندر زمانے کا عموم بھی پایا جاتا ہے، وہ حمد دن میں ہو، رات میں ہو، ماضی میں ہو، حال میں ہو، مستقبل میں ہو، دنیا میں ہو، آخرت میں ہو، ہر کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، کہ وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کے لیے تعریف ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اسی طرح الحمد، اس کے اندر حمد کا عموم بھی پایا جاتا ہے، یعنی وہ حمد کسی بھی لفظ کے ساتھ ہو، کسی بھی زبان میں ہو، بلند آواز سے ہو، آہستہ آواز سے ہو، دل میں ہو، زبان سے ہو، دوسرے اعضاء کے ذریعے سے ہو، یعنی تعریف آپ کسی بھی اعتبار سے کر لیں، کسی بھی جگہ پر کر لیں، کسی بھی چیز کی کر لیں، وہ ساری کی ساری در حقیقت کس کی تعریف ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ کیوں کہ جس جگہ کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس جگہ کا خالق کون؟ اللہ تعالیٰ۔ جس خوبی کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس کا خالق کو کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تو در حقیقت وہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ایک دعویٰ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کائنات میں کسی اور کی کوئی بھی تعریف نہیں ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ اس پر اللہ رب العالمین نے 4 دلیلیں پیش کی ہے، ایک رب العالمین، دوسری الرحمن، تیسری الرحیم، اور چوتھی مالک یوم الدین۔ ہم اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ تو الحمد کے اندر الف لام بھی ہم نے سمجھ لیا، اور حمد کا معنی بھی ہم نے سمجھ لیا، اور الحمدللہ اس کلمے کی اہمیت، اس کی فضیلت، اور نبی مکرم علیہ السلام کا اس کو اپنی کئی دعاؤں کے اندر شامل رکھنا، یہ چند اشارے میں نے آپ کے سامنے کر دیے۔ اس کے بعد لفظ للہ، لفظ اللہ، لام تو ہو گیا اختصاص کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، اس کو کہتے ہیں عالم ذاتی، یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے۔ اور یہ ذاتی نام ہونے کے ساتھ ساتھ، یہ ذہن میں رکھ لیں، ذاتی نام ہونے کے ساتھ ساتھ تمام اسماء و صفات کا جامع بھی ہے، تمام اسماء و صفات کا کیا ہے؟ جامع بھی ہے۔ یعنی لفظ اللہ اگرچہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات آ جاتی ہیں، وہ چاہے وہ 99 اسماء و صفات ہوں جن کا حدیث کے اندر ذکر موجود ہے، یا جو ان کے علاوہ ہیں، جس نبی علیہ السلام دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے جو تیرے لیے ہے، سمیت بہ نفسک، جو تو نے خود اپنے لیے رکھ لیا، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کتاب میں اس کو نازل کر دیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا مخلوق میں سے تو نے کسی کو سکھا دیا، اب استأثرت بہ فی علم الغیب، یا پھر تو نے ان کا علم صرف اپنے پاس رکھا ہے، غیب کے اندر رکھا ہوا ہے، یعنی جو تیرے نام ہیں سب تیرے لیے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی اسماء ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، وہ لفظ اللہ کے اندر کیا ہیں؟ شامل ہیں، لفظ اللہ کے اندر شامل ہے۔ اور لفظ اللہ یہاں پر یہ سمجھ لیں، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل تعلم لہ سمیہ، کیا تم اللہ رب العالمین کا ہم نام کوئی پاتے ہو؟ یعنی کائنات کے اندر اگر ہم غور کریں، دیکھیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ بے شمار معبودان باطلہ موجود ہیں، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے مد مقابل بنا رکھے ہیں، لیکن کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے اپنے معبود کا نام اللہ رکھا ہو،
ہاں اللہ کی دوسری صفات ان کے اندر انہوں نے رکھ دیں، شامل کر دیں، کسی کو داتا کہہ دیا، کسی کو گنج بخش کہہ دیا، کسی کو غریب نواز کہہ دیا، یہ چیزیں آپ کو ملے گی، دستگیر ملیں گی، لیکن اللہ کسی کا نام ہو یہ آپ کو نہیں ملے گا، کسی کا بھی نام اللہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ علم ذاتی ہے، اور ذاتی نام ہونے کی وجہ سے تمام اسماء و صفات کا یہ کیا ہے؟ جامع بھی ہے، اس کے اندر تمام اسماء و صفات اللہ رب العالمین کے آ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ رب، رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سردار، جس کی اطاعت کی جائے۔ مالک، پرورش کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اس کے 3 معنی بتلائے میں نے، سردار جس کی اطاعت کی جائے، ٹھیک ہے، مالک اور پرورش کرنے والا۔ اور یہ تینوں صفات اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی سید نہیں، وہی سب کا مالک ہے، ہر ایک کی پیدائش سے کمال تک پہنچانے والا، اس کی ہر ضرورت پوری کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین ہی کیا ہے؟ رب ہے۔ رب اس کو یعنی والد کو بھی رب کہہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ پرورش کر رہا ہوتا ہے بچے کی، ٹھیک ہے۔ سردار کو اس لیے کہہ دیتے ہیں، اس کی اطاعت کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ رب کا جو معنی 3 ہم نے معنی کیے، سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہو، مالک اور پرورش کرنے والا، یہ تینوں صفات اللہ رب العالمین کے اندر اتم موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے لفظ العالمین۔ العالم، لام پر زبر ہے، لام پر زیر نہیں ہے، لام کے نیچے جب زیر ہوگی تو اس کا معنی ہوگا جاننے والا، اور العالم لام پر زبر ہے، اس کا معنی جہان، زمانہ۔ العالم کی جمع، ٹھیک ہے، العالمین یہ کس کی جمع ہے؟ العالم کی۔ اور العالم خود جمع ہے جس کا کوئی واحد نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے قوم، رہط، ناس، یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ ما یعلم بہ الشیء، کہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کا علم حاصل ہو، جس کے ذریعے سے کسی چیز کا علم حاصل ہو۔ اب جہان کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق کو اس کے ذریعے سے خالق کا علم حاصل ہوتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا موجود ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ العالمین جمع کیوں لایا گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق ایک الگ جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کیا ہے؟ ایک الگ جہان ہے۔ مثلا انسانوں کا الگ عالم ہے، جنوں کا الگ عالم ہے، نباتات کا الگ عالم ہے، جمادات کا الگ عالم ہے، آسمان زمین اس کے الگ عالم ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے کئی عالم ہیں۔ مثلا انسانوں میں سے ہر جنس، ہر زبان اور ہر علاقے والوں کا الگ الگ جہان ہے۔ تو اس لحاظ سے کیا بے حساب جہان بن جائیں گے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ جس کو اللہ رب العالمین ہی جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک چونٹی کو اگر ہم لیں تو اس کی ہزاروں قسمیں ہیں، پھر پرندوں کے بے شمار جہان ہیں، سمندر کی مخلوقات کا تو شمار ہی نہیں ہوتا۔ تو الغرض یہ سارے کے سارے جہانوں کو اگر ہم دیکھیں، ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کیوں کہ ہر ایک کو پیدا کرنے والا بھی وہی، پھر ہر لمحے اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا بھی وہی، اور پھر اس کو کمال تک پہنچانے والا بھی وہی۔ تو اس لیے سب تعریف کس کے لیے ہے؟ جو رب العالمین ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہے، دیکھیں نا میں نے جیسے آپ کو شروع میں کہا الحمدللہ ایک دعویٰ تھا کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی تعریف ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے تعریف نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رب العالمین وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کا کیا ہے؟ وہ خالق ہے، ٹھیک ہے، ان کی ساری ضروریات پوری کرنے والا، ان کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔ آگے ہے الرحمن، یہ دوسری
دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ کس کی؟ کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی تعریف کیوں ہے، اللہ ہی کی تعریف کیوں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف کیوں نہیں کی جائے گی۔ الرحمن یہ دوسری صفت ہے، دوسری دلیل ہے، اور الرحیم تیسری صفت ہے، تیسری دلیل ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں کے دونوں را حا میم، ٹھیک ہے، اس سے مشتق ہیں، اور دونوں کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ رحم والا۔ لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ الرحمن میں مبالغہ زیادہ ہے، کیونکہ اس کے حروف الرحیم کے حروف سے زائد ہیں۔ رحمان کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں، اور رحیم کے اندر 4 حروف ہیں، تو حروف کی زیادتی سے معنی میں زیادتی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی طرح رحمان بھی، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی لفظ بولا جاتا ہے، اور کسی کے لیے لفظ نہیں بولا جاتا۔ کفار مکہ وہ اللہ رب العالمین کو تو جانتے تھے، یعنی اللہ کو اللہ کے نام کے ساتھ پہچانتے تھے، رحمان کے نام سے نہیں پہچانتے تھے۔ جیسا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ وہ کہتے رحمان کون ہے، ہم تو نہیں جانتے، رحمان کا ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس کو پکارنا ہے پکارو۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کے لیے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللہ رب العالمین کے لیے ہی سارے نام ہیں۔ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى جن ناموں سے بھی پکارو گے وہ اللہ رب العالمین کے ہی نام ہیں۔ تو بہرحال الرحمن یہ اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے؟ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ رحیم یہ بسا اوقات مخلوق کے لیے بھی یہ استعمال ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر یہ لفظ استعمال کیا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہ آپ مومنوں پر بہت شفقت کرنے والے نہایت مہربان ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ یہ رحمان اور رحیم یہ کیوں آئے ہیں، 2 لفظ کیوں ذکر کیے؟ ایک ہی لفظ اللہ تعالیٰ ذکر کر دیتے جب معنی دونوں کا ایک ہی ہے، تو آخر پھر 2 لفظ کیوں ذکر کیے گئے؟ اس کے علماء نے کئی جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ یہ تاکید کے لیے رب العالمین نے رحمان اور رحیم کا استعمال کیا ہے، لیکن کچھ علماء اور مفسرین وہ اس میں اس اعتبار سے فرق کرتے ہیں کہ الرحمن کا معنی ہے بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا، اور الرحیم اس کا معنی ہے دقیق اور باریک نعمتوں سے نوازنے والا۔ اور بعض مفسرین نے رحمان کا معنی کیا کیا ہے کہ وہ جس کی رحمت سب کے لیے عام ہے، وہ چاہے مسلم ہو یا کافر ہو، اور رحیم جو خاص طور پر مومنوں کو رحمت سے نوازنے والا ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت دنیا میں مسلم اور کافر سب کے لیے، اور آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے، اور رحیم وہ ہے جو آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ اقوال مفسرین کے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ تو بہرحال وہ رحمان ہو یا رحیم ہو، ٹھیک ہے، دونوں کے دونوں اللہ رب العالمین کی کیا ہیں؟ صفات ہیں۔ رحمان یہ جو صیغہ ہے یہ کس کا صیغہ ہے؟ فعلان کے وزن پر ہے۔ یہ کس کے وزن پر ہے؟ فعلان کے وزن پر، اور یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ کس پر دلالت کرتا ہے؟ کثرت پر، ٹھیک ہے۔ اور رحیم یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل کا جو وزن ہے اس کے اندر لزوم، دوام اور ہمیشگی کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ یہ چیز اس کے ساتھ لازم ہے، دوام ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر موجود ہے، کبھی بھی کسی بھی صورت اس سے جدا ہونے والی نہیں۔ یعنی رحیم وہ ذات جس کی رحمت دائمی ہے، کبھی بھی اس سے جدا ہونے والی نہیں۔ تو یہ جب دونوں صفتوں کو ملا دیں گے تو اس سے اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت ثابت ہوگی،
اور ساتھ میں اس کا دوام بھی ثابت ہوگا، کیونکہ اگر اس کی رحمت میں وسعت اور کثرت نہ ہوتی، ٹھیک ہے، تو بعض مخلوق کیا ہوتے پھر وہ رحمت سے رہ جاتے، محروم ہو جاتے، اور اگر اس میں دوام نہ ہوتا تو کوئی بھی چیز پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی تھی، باقی نہیں رہ سکتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے عرش کے پاس یہ بات لکھ دی ہے کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر کیا ہے؟ غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو قرآن مجید میں جتنی بھی آیات اللہ رب العالمین کی تعریفات پر مشتمل ہیں، وہ ساری کی ساری آیات کس کے اندر آ جاتی ہیں؟ الرحمن الرحیم کے اندر آ جاتی ہیں۔ یعنی یہ الرحمن الرحیم کی وہ پوری کی پوری تفصیل ہے جو آپ ثناء الہی پر مشتمل آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد ہے مالک۔ مالک اور ملک یہ دو قرأتیں ہیں، اور دونوں کی دونوں قرأتیں کیا ہیں؟ جائز ہیں، متواتر ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مالک، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مالک کا معنی مالک ہوتا ہے، اور ملک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ۔ اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اور قیامت کے دن کا بادشاہ بھی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ الرحمن الرحیم کے ساتھ قیامت کے دن کے مالک اور بادشاہ ہونے کی مناسبت کیا ہے؟ اس کی مناسبت یہ کہ بعض اوقات کوئی بہت رحم کرنے والا ہوتا ہے لیکن اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی رحم نہیں کر سکتا۔ اور پھر کوئی شخص بہت سی ملکیت کا مالک ہوتا ہے مگر اس کا بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے، وہ مالک ہوتے ہوئے بھی پورا اختیار نہیں رکھتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ قیامت کے دن اس کا مالک بھی ہے اور اس کا بادشاہ بھی ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، کس کا حکم چلے گا، کون اختیار رکھتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور اختیار نہیں رکھتا۔ تو مالک ہے وہ کس چیز کا؟ یوم الدین، قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ الدین، یہاں یوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دن، ٹھیک ہے، اور الدین اس کا معنی کیا ہے؟ جزا دینا، بدلہ دینا۔ اگر اس کے اوپر ہم پڑھیں زبر دینن تو اس کا معنی بن جائے گا قرض، اس کا معنی کیا بنے گا؟ قرض بنے گا۔ اور زیر پڑھ رہے ہیں یہاں پر، اس کا معنی کیا ہے؟ دین سے مراد دین اسلام بھی ہے اور قیامت بھی ہے۔ یہاں پر کیونکہ مالک یوم الدین، یوم الدین سے ہمیں یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہاں پر قیامت کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر یہ دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، وہاں قیامت معنی نہیں کریں گے کہ قیامت اللہ کے نزدیک اسلام ہے، نہیں، وہاں دین سے مراد مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اسی طرح الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تو یہاں پر ایک اور چیز ساتھ میں سمجھتے چلیے اللہ رب العالمین کی صفات کے متعلق، کہ رب العالمین کی صفات رب العالمین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے متصف ہیں، کسی بھی وقت اللہ رب العالمین سے وہ صفت جدا ہونے والی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صفت عارضی طور پر اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیے، جیسا کہ موجودہ حالات کے اندر فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور جب ہم ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خون میں لت پت دیکھتے ہیں، ان کے جسم کو چھلنی ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اعضاء کٹے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، یعنی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ہم فوری طور پر اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب اس کو دیکھنے کے بعد کیا ہے، انسان کے دل کے اندر شفقت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے،
ایک جذبہ، ایک جوش پیدا ہوتا ہے، وہ انسان چاہتا ہے یہاں سے اڑوں جاؤں اور میں اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کروں، میں یا تو ان کے ساتھ شہید ہو جاؤں یا پھر میں ان کی جا کے مدد کروں، جو ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ان کو ماروں۔ تو یہ انسان کی ایک فطری طور پر آ رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں ہمارے اندر یہ جو شفقت پیدا ہوئی، یہ رحمت پیدا ہوئی یا یہ جوش جذبہ پیدا ہوا، یہ وقتی طور پر ہے، کچھ دیر ہوتی ہے، کچھ لمحات گزرتے ہیں، ہم پھر نارمل ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے اندر جو یہ صفات ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، کبھی بھی اللہ رب العالمین سے وہ جدا ہونے والی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات تینوں کو بیان کیے ہیں۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اور آگے کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، یہ اسماء و صفات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی طرح مالک یوم الدین۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنی الوہیت، اسماء و صفات اور ربوبیت تینوں صفات اللہ رب العالمین نے، یعنی توحید کی جو بنیادی تینوں قسمیں ہیں وہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جمع کر لی۔ اور اسی طرح سورہ مریم کی ایک آیت ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے تینوں قسمیں توحید کی وہ جمع کر دی ہیں۔ وہ آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ اس کے اندر توحید ربوبیت بھی ہے، الوہیت بھی ہے اور توحید اسماء و صفات بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ توحید و اسماء و صفات تینوں اقسام موجود ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر جو آیات ہم نے پڑھی، چلے ربوبیت رب العالمین سے سمجھ میں آ رہی ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء اور صفات اس کا ثبوت ہو رہا ہے۔ الوہیت کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو رب ہوگا اس کی عبادت بھی کی جائے گی نا، الہ بھی تو وہی ہوگا نا، الہ تو کوئی اور تو نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ہم نے یہ آج سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیات پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، ایک مرتبہ پھر دہرا کر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ الحمد، سب تعریف، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رب، جو پالنے والا ہے، العالمین، سارے جہانوں کا، الرحمن، بے حد رحم والا، الرحیم، نہایت مہربان، مالکی، مالک ہے، یوم الدین، بدلے کے دن کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔